آپ نے سنا کہ اترولہ کی نوابزادی کی ملاقات محفوظ نامی ایک نوجوان سے ہوئی جو اسے پوری طرح سا لگا۔ وہ گرلز ہاسٹل کے بند کمرے میں اس سے ملنے آ گیا، لیکن جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی وہ غائب ہو گیا۔ دستک دینے والی سہیلی نے شور مچا دیا کہ میں نے خود سنا ہے کہ اندر سے کسی مرد کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی نے شور مچانے والی سے آ کر کہا کہ تمہارے کمرے میں کوئی آ کر بیٹھا ہے۔ نوابزادی کی سہیلی نے غصے سے کہا، لڑکے تمہارے کمرے میں آتے ہیں اور تم میری سہیلی پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ حیران ہو کر اپنے کمرے کی جانب دوڑی۔ اب آگے سنیں۔ اسے کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ عائشہ بھڑک اٹھی، لڑکے تمہارے کمرے میں آتے ہیں اور تم دوسروں پر الزام دھرتی ہو؟ میں سب سمجھتی ہوں، یہ سب تمہاری چال ہے۔ میرے کمرے میں کون آئے گا؟ میں کوئی یہاں کی ہوں؟ الہ آباد کی ہوں، الہ آباد کی۔ الہ آباد سے ملنے مجھ سے کون آئے گا؟ اور اگر کوئی آئے گا تو وہ انتظار گاہ میں بیٹھے گا، میرے کمرے میں کیوں آئے گا؟ وہ تنتنے کے ساتھ بولی، انتظار گاہ میں بیٹھے گا؟ عائشہ نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، چور کبھی دروازے سے نہیں آتا، ہمیشہ دیوار پھاند کر آتا ہے۔ ہاں میں تو اس سماج کی ہوں۔ وہ لڑنے مرنے پر آمادہ تھی کہ اس کی روم میٹ نے آ کر کہا، ارے بھائی وہاں جا کر پہلے اسے چلتا کرو، نہیں تو کوئی آ گیا تو غضب ہو جائے گا۔ زرین کو بھی نزاکت کا احساس ہو گیا اور وہ اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ ہم سب بھی اس کے پیچھے پیچھے ادھر بڑھتے چلے گئے تاکہ اپنی آنکھوں سے اس لڑکے کو دیکھ سکیں جو اتنا باہمت ہے کہ دن میں بھی گرلز ہاسٹل کے روم میں آ جاتا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی روم میں داخل ہوئی، پھر اسی تیزی سے باہر نکلی تھی اور روم میں پر برس پڑی تھی، کہاں ہے کوئی؟ میں ابھی تو اسے بٹھا کر گئی ہوں، وہ حیران لہجے میں بولی۔ تو کیا وہ ہوا میں اڑ گیا؟ ہم لوگ گرجارے میں ہی تو کھڑی ہوئی تھی۔ زرین جھلا کر بولی، ارے بھائی لڑو نہیں، میں اندر بیٹھا ہوں۔ کسی مرد کی آواز کمرے کے اندر سے آئی اور زرین چونک اٹھی۔ اس نے ایک نظر ہم سب پر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بیڈ پر محفوظ بیٹھا تھا جو ابھی کچھ ہی دیر قبل میرے کمرے میں تھا۔ وہ میرے کمرے سے یہاں کیسے پہنچے، یہ بات بھی تعجب خیز تھی۔ میں ابھی حیرت کے سمندر میں ڈبکیاں کھا ہی رہی تھی کہ زرین کے دہاڑنے کی آواز گونجی۔ میرے پردے خیال کو زرین کی آواز نے ماچس دکھا دی اور تمام خیالات جلنے لگے تھے اور میں حال میں لوٹ آئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی،
اے مسٹر، تم کون ہو؟ تھا جن کے ہونٹوں پہ ذکر صبح و شام میرا، وہ پوچھتے ہیں سرے بزم آج نام میرا۔ اجی جناب، میں آپ کا عاشق صادق ہوں۔ انہوں نے لہک کر کہا، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ زرین غصے سے ابلتے ہوئے بولی، یہ تو آپ کی سہیلیاں ہیں، ان سے کیا پردہ، حوصلے سے کام لیں۔ عشق مشق کبھی چھپائے نہیں چھپتا، آج نہیں تو کل یہ سب پر کھلے گا ہی، تو پھر آج ہی کیوں نہ بتا دیں؟ بکواس نہیں، سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو؟ ارے واہ، روح جذبوں سے خالی ہے تو کیا تیاگ سے بھی نہ ملے؟ پھر جب دل سے دل مل گیا ہے تو پردہ کیسا؟ آپ بھی لب کھول دیں، سب کو بتا دیں کہ آپ نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ میں مار بیٹھوں گی، زرین چیخی، مر کر بھی میری آواز گونجے گی کہ شفق میں دھوپ ملا تب وہ سین تن بنا، جس کو میں نے اپنا کہا، وہ ہر درجہ رومانٹک لہجے میں بولا، میں ابھی تمہارا شہدا پن اتارتی ہوں، کہہ کر وہ کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ پھر باہر سے آواز آئی، چوکیدار، او چوکیدار۔ یقیناً وہ گلیارے میں کھڑی نیچے گیٹ کے چوکیدار کو بلا رہی تھی تاکہ وہ آ کر محفوظ کی خبر لے، جس نے میری عزت، میرا وقار رکھنے کے لیے اس کمرے میں آ کر ڈرامہ شروع کیا تھا، اسی میں چوکیدار کے ہفتے کیسے چڑھنے دیتی؟ اسی لیے میں اسے بھاگنے کے لیے راستہ بتانے ہی والی تھی کہ عائشہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ میں بھی چونک اٹھی۔ محفوظ اپنی جگہ سے غائب تھی، بچنے سے وقت میں کہ ہم نے مڑ کر زمین کو دیکھا تھا، ان کا دم غائب ہونا سب کو دہلا گیا اور ہم سب چیختے ہوئے باہر بھاگے۔ زرین غصے سے مڑ کر بولی، اب کیا ہو گیا، کیوں گلا پھاڑ رہی ہو؟ وہ لڑکا بھوت تھا، 1 منٹ میں غائب ہو گیا، عائشہ نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ محفوظ نے میرے وقار کی خاطر یہ ڈرامہ کیا ہے، مجھے بدنام کرنے والی کو اس نے بدنام کر دیا ہے، سو میں اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کے دیپ جلائے لوٹ آئی تھی، اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میری نظر دروازے کی کھلی ہوئی پردے پر پڑی تھی اور میں جھٹکے سے اٹھ گئی تھی۔ محفوظ دونوں ہاتھ چوکھٹ پر رکھے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ ہے کیا چیز؟ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ گرلز ہاسٹل میں آنا اتنا آسان نہیں، یہ کیسے گھس آتے ہیں؟ یہ سمجھ سے بالا تر بات تھی۔ آپ اندر کیسے آئے؟ میں نے پوچھا۔ جیسے سب آتے ہیں۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، کیوں مجھے بدنام کرنے پہ تلے ہوئے؟ نامی پھیلنے سے پہلے ہی میں نیک نامی دے دوں گا، خدا اور رسول کو گواہ بنا کر تمہیں اپنا لوں گا۔ زرین کی مثال سامنے ہے، سہیلیوں نے اس کے کمرے میں کسی کو محفوظ کیا اور ہاسٹل کی لڑکیاں زرین کو بدنام کرنے پر اتر آئیں۔ یاد رکھیں، اگر نظر میں جلتے مکانوں کا منظر ہو تو جگنوں کی چمک
دیکھ کر بھی دل کانپ اٹھتا ہے. میں پیار محبت کا ناٹک نہیں کھیل سکتی. اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرا تعلق شرفا سے ہے. شریف گھروں کی بیٹیاں راہ چلتے کسی سے دل نہیں لگاتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ میرے والد کی دولت سے اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہوں. میں نے اوپری دل سے بات کری. میری نظروں میں دولت بے معنی شے ہے. نہیں، جسے آپ بے معنی کہتے ہیں یہی دنیا میں سب کچھ ہے. آپ بھی مجھے اس لیے پسند کر رہے ہیں کہ میں ایک بڑے نواب کی بیٹی ہوں. جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. جائیں کسی اور کو بیوقوف بنائیں. جو رعنائی نگاہوں کے سامنے سامان میں جلوہ ہوتی ہے وہی لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جاذبیت کی پروردہ ہوتی ہے. شہزادی بھی فاقہ کش ہو تو بدصورت نظر آئے. میں انسانی نفسیات پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. مجھے تم پسند ہو اس لیے تم بھی مجھے پسند کر دو. افسوس تو اسی کا ہے کہ میرے والدین حیات نہیں. تو پھر الگ بیٹھ کر دھنی رمائیں، جھال بجائیں، اللہ اللہ کریں. مجھے حاصل کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں. بس میں یہی نہیں کر سکتا تو پھر مجنوں کی طرح صحرا میں نکل جائیں. گریبان چاٹ کر لیں، حق اللہ چیختے رہیں. اڑا لو مذاق، وہ روحان سے ہو گئے تھے. اگر آپ نے اس طرح میرا پیچھا کیا، مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے میرے جملے کو کاٹا. میں کب بدنام کر رہا ہوں؟ اگر بدنام نہیں کرنا چاہتے تو میرا پیچھا چھوڑ دیں. کیونکہ یہ ہاسٹل ہے. یہاں سب ایک دوسرے کی کاٹ میں لگی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، میں تمہارے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، راہ ڈھونڈتا ہوں، مگر خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کرو کہ مجھے خود سے ملنے سے روک دو. میں اب اس حالت میں تم سے ملوں گا جب کوئی مخل نہ ہوگا. کوئی لڑکی ہمیں دیکھ ہی نہیں سکے گی تو کیا سلیمانی ٹوپی پہن کر آئیں گے؟ میں نے ہنس کر کہا. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. وہ ہٹ کر بولے اور کمرے سے نکل گئے. ان کے انداز میں مجھے الجھا دیا تھا. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. ویسی حقیقت یہ تھی کہ ان کی معصومیت، ان کے انداز و اعتبار، ان کی شخصیت دھیرے دھیرے مجھے مسخر کرتی جا رہی تھی. میں بھی اب انہیں پسند کرنے لگی تھی، مگر ابھی وہ منزل دور تھی کہ میں انہیں اپنا جیون ساتھی بنا لوں، گھر والوں سے ان کے خاطر بغاوت کر دوں. اس لیے ان کے خیال کو باجیچہ اطفال سمجھ کر ذہن سے نکال دیا اور کچھ دیر کے لیے آرام کے خیال سے لیٹ گئے. کہانی بڑی تیزی سے جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوئی، بقیہ
واقعات اگلے حصے میں ملاحظہ کریں۔